ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، رب کا ارشاد ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو میرا رسول تمہیں جو دے وہ لو، اور جن چیزوں سے منع فرمائے باز رہو۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن کا انداز بیان دیکھو، قرآن کہتا ہے کہ میرا رسول تمہیں جو دے وہ لو، چاہے مال دے تو مال کو دل سے قبول کرو، اور اگر حکم دے تو حکم کو دل سے قبول کرو۔ میرا رسول تمہیں جو دے وہ لو، اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو، رک جاؤ، کیونکہ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے، میرے رسول کی عطا میری عطا ہے، میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے، میرے رسول کی فرما برداری میری فرما برداری ہے، میرے رسول سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے۔ میری طرف دیکھو حضرات، اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ نے نبی کو صاحب اختیار بنایا ہے، پاورفل بنایا ہے۔ نبی جب چاہے جس وقت چاہے جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ یہ میرے نبی کو اللہ نے پاور دیا ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ پاگل ہے پاگل۔ ان سے کہیے توبہ کرو توبہ، ہوش میں آؤ ہوش میں۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، جو صاحب اختیار نہیں ہوگا وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات اور سنو، ادھر دیکھو، اللہ جس کو نبی بناتا ہے امت کا بادشاہ بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ جس کو نبی بناتا ہے امت کا بادشاہ بناتا ہے، اور جو امت کا بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا۔ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ دکھاؤ کہ بادشاہ تو ہو مگر اسے پاور نہ ہو۔ کوئی ایسا بادشاہ دکھا سکتے ہو کہ بادشاہ تو ہو مگر پاور نہ ہو؟ اللہ جس کو بھی نبی بناتا ہے امت کا بادشاہ بناتا ہے، اور جو بادشاہ ہوگا وہ پاورفل ہوگا، صاحب اختیار ہوگا۔ میری طرف دیکھو، اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا تو چاند کو دو ٹکڑے کیسے کر دیے؟ نبی کو اختیار نہیں تھا تو ڈوبے ہوئے سورج کو کیسے پلٹا دیا؟ نبی کو اختیار نہیں تھا تو کنکر سے کلمہ کیسے پڑھا دیا؟ نبی کو پاور نہیں تھا تو درختوں سے کلمہ کیسے پڑھا دیا؟ نبی کو اختیار نہیں تھا تو بے جان بولو مردوں کو ٹھوکر مار کر زندہ کیسے فرما دیا؟ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار۔ میری طرف دیکھو، حدیث تو آپ کو سناؤں گا لیکن 2 منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہم لوگوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ زور سے بولو، ہم لوگوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے بچے؟ ہم لوگوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ زور سے بولو، 5۔ اچھا یہ بتاؤ کتنی رکعتیں کر کے فرض ہے؟ بولو، فجر میں 2 رکعتیں فرض، ظہر میں 4 رکعتیں فرض، عصر میں 4 رکعتیں فرض، مغرب میں 3 رکعتیں فرض، زور سے بولو، عشاء میں 4 رکعتیں فرض۔ اچھا سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ صرف تم فرض ادا کرتے ہو کہ سنت بھی پڑھتے ہو؟ زور سے بولو، سنتیں بھی پڑھتے ہو؟ بولو فرض سے پہلے سنت، فرض کے بعد سنت۔ تو میری طرف دیکھو، جتنی سنتیں ادا کر رہے ہو یہ سب نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ زور سے بولو، جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ اگر نبی کو پاور نہ ہوتا تو بندہ صرف فرض ادا کرتا۔ زور سے بولو، اگر نبی کو پاور نہ ہوتا تو بندہ صرف فرض ادا کرتا، فرض کے بعد فرصت پا لیتا۔ ایک بات اور سنو، یہ بتاؤ نماز سے پہلے، ارے بولو، ہر جماعت مستحبہ سے جہاں جہاں نماز ہو رہی ہے، بولو اذان دے رہے ہو
کہ نہیں؟ اور بولو مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، اور زور سے بولو اذان ہو رہی ہے۔ ادھر دیکھیے اذان کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ظہر سے پہلے اذان دو، عصر سے پہلے اذان دو، فجر سے پہلے اذان دو، مغرب سے پہلے اذان دو، عشاء سے پہلے اذان دو۔ آپ جو اذان دلوا رہے ہو یا اذان دے رہے ہو یہ نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ اللہ جسے نبی بناتا ہے صاحب اختیار بناتا ہے، پاور فل بناتا ہے، انہیں دنیاوی باتوں میں بھی اختیار ہوتا ہے، انہیں دینی باتوں میں بھی اختیار ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، دیکھو نبی کا کتنا پاور ہے۔